میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے ابا کو کالج میں پڑھنے کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ 10 جماعتیں بہت ہیں، میں اور خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے اپنے ابا کی منت سماجت کی۔ میں نے کہا، ابا 10ویں جماعت کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کے حالات بدلنا چاہتی ہوں، اچھی تعلیم حاصل کروں گی، اچھی نوکری کروں گی، ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ میرے ابا کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسی میں خوش ہوں، تم نے پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن میں نوکری تم سے نہیں کرواؤں گا۔ بہرحال میں اس بات پر خوش تھی کہ میرے ابا مان گئے تھے، کیونکہ میرے نمبر بہت اچھے آئے تھے۔ میرا A1 گریڈ سے میں پاس ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایک اچھے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہاں میری دوستی ایسی لڑکیوں سے ہو گئی جو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے پاس ویسے تو کوئی بھی دولت نہ تھی، لیکن ہاں میں حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ میری دوستیں جب برانڈ کے کپڑوں کی باتیں کرتیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز کے قصے سناتیں، تو میرے دل میں بھی یہی خواہش ہوتی کہ کاش میرے پاس بھی ڈھیر سارے پیسے آ جائیں، میں بھی ان کی طرح گاڑی میں بیٹھ کر مال میں جاؤں، برانڈڈ کپڑے خریدوں، جوتے خریدوں۔ لیکن میری حسرت تو سینے میں ہی گہری سانس لیتے دم توڑ کے رہ جاتی تھی۔ ویسے تو ساری ہی لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن رابعہ کا تو ڈیفینس میں بہت بڑا بنگلہ تھا، اس لیے میں نے سب سے زیادہ گہری دوستی اسی سے کی تھی۔ ایک بار رابعہ کی برتھ ڈے تھی، وہ مجھ سے ضد کرنے لگی کہ تم میری برتھ ڈے پر ضرور آؤ گی۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ میرے پاس تو اس کی سالگرہ پر پہننے کے لیے کوئی بھی ایسا سوٹ نہیں ہے جو اس کی محفل کے شایان شان ہو، اس لیے اب میں اسے ہیلے بہانے کرنے لگی۔ پھر وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ میں ایک پسماندہ سے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے سب لڑکیوں سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن وہ اتنی بضد تھی، کہنے لگی میرا ڈرائیور تمہیں لینے آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، تم رہنے دو، میں اپنے ابا کے ساتھ آ جاؤں گی۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیا پہنوں؟ وہاں تو سب لڑکیوں نے ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہنا ہوگا، اور میرے تو کپڑے ہی انہیں میری حیثیت کا پتہ بتا دیں گے۔ مجھے خود سے، اپنے ماحول سے نفرت سی ہونے لگی۔ میں نے آج تک اپنی کسی سہیلی کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکیاں میرا گھر دیکھ کر مجھ سے دوستی ختم کریں، مجھ پر ناک منہ چڑھائیں یا مجھ پر تمسخرانہ مسکرائیں، کیونکہ میری غربت پر تو میرا کوئی اختیار نہ تھا۔ میں رابعہ کے گھر شام کو ہی پہنچ گئی۔ ابا مجھے بائک پر چھوڑ آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا مجھے رات کو 10 بجے تک لے لیجیے گا۔ وہ بھی مان گئے۔ میں اپنا عید کے کاٹن کا کڑھائی والا جوڑا پہن کر اس کے گھر گئی تھی۔ اپنی طرف سے تو میں نے بڑی اچھی تیاری کی تھی۔ اس وقت رابعہ کے گھر کوئی بھی نہیں آیا تھا، ابھی وہ خود بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر میرے لباس پر پڑی تو ایک دم اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے شاید میرے حالات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ یہ پہن کر میری برتھ ڈے پر آؤ گی؟ لوگ باتیں سنائیں گے۔ میں رونے لگی۔ روتے روتے میں نے رابعہ کو ساری بات بتا دی۔ مجھے لگا اب وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے گی، لیکن میری بات سن کر اس نے ناک منہ نہیں چھڑایا تھا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، چلو آؤ میں تمہیں اپنا بہت قیمتی لباس دیتی ہوں، میرے پاس بہت سارے برانڈڈ سوٹ ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا وارڈروب کھولا تو میں تو آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی قیمتی برانڈڈ لباس موجود تھا۔ اس نے مجھے بہت خوبصورت سی میکسی نکال کر دی۔ کہنے لگی یہ میرے بابا دبئی سے لائے تھے، پاکستانی 50,000 کی میکسی ہے، یہ تم پہن لو۔ میں نے کہا یہ بہت مہنگی ہے، میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ لیکن وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، تم اسے رکھ لینا۔ میں نے 3-4 بار پہن لی ہے، اب تو مجھے یہ پہننی بھی نہیں ہے۔ میرا سارا خاندان، میری دوستیں میری یہ میکسی دیکھ چکے ہیں، اس لیے تم رکھ لینا۔ میں تو رابعہ کی دریا دلی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دل میں اسے ڈھیروں دعائیں دیں کہ دوست ہو تو ایسی ہو۔ میں نے وہ میکسی پہنی تو میں کسی غریب کے بجائے ایک امیر گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے بال بھی اسٹریٹ کر دیے، مجھے میک اپ بھی کر دیا، اپنی قیمتی جیولری بھی مجھے پہنا دی، ہیل والے جوتے بھی پہنا دیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بھی کسی بنگلے میں رہنے والی کوئی امیر زادی ہوں۔ رابعہ نے خود تو باربی فراک پہنا تھا، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں اس محفل کی جان بن گئی تھی۔
وجہ شاید میرا منہ بولتا حسن تھا۔ ہمارے کالج کی، کلاس کی سب لڑکیاں رابعہ کی سالگرہ پر پہنچ چکی تھیں۔ بہت زبردست انتظام کیا تھا اس کے والد نے، لیکن دوستوں کے ساتھ ساتھ رابعہ کا پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ سبھی بہت امیر تھے اور وہاں اس کے کزنز بھی موجود تھے جو بہت امیر تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ میں کافی نوجوانوں کی نظروں کے حصار میں تھی، محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ کئی نوجوان رابعہ سے اشاروں کے نعروں میں اور رازداری میں میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا پینٹ کوٹ پہنے بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سب لڑکوں میں وہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ہلکی سی شیو بڑی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ کئی لڑکیوں کی نظریں اس نوجوان پر تھیں۔ وہ رابعہ کا دور کا کزن تھا۔ سالگرہ کا جب کیک کٹنے لگا، سب لوگوں نے رابعہ کو تحفے تحائف دیے، مگر اس لڑکے نے اسے گاڑی کی چابی دی۔ کہنے لگا یہ میری طرف سے گفٹ ہے، رکھ لو۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اتنا امیر تھا کہ سالگرہ پر گاڑی گفٹ کر دی۔ رابعہ ہنسنے لگی اور اس نے وہ چابی پکڑ لی۔ میں اس نوجوان کی خوبصورتی سے اتنی متاثر نہیں تھی جتنی کہ اس کی دریا دلی اور دولت پر ہوئی تھی۔ اچھے گھر کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اور میرے اندر تو بہت زیادہ تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس پوری دعوت میں اس لڑکے کی نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی، اور میں بھی اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا کر بھرپور جواب دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان میرے پاس ہی آ جائے گا۔ اس نے گلاب کا پھول میرے سامنے پیش کیا، کہنے لگا آج کی محفل کی سب سے خوبصورت لڑکی کے لیے میری طرف سے ایک ادنا سا تحفہ۔ یہ سن کر تو میرا دل اتنا خوش تھا جیسے مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہو، خوبصورت بھی، امیر بھی۔ میں نے وہ گلاب کا پھول اس سے لے لیا۔ اس سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن عین وقت پر میرے ابا پہنچ گئے۔ میرا دل بڑا برا ہوا، لگتا تھا جیسے کوئی حسین خواب میں دیکھ رہی تھی اور وہ چھن سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں ابا کے ساتھ واپس چلی گئی، لیکن رات بھر میری آنکھوں میں وہی نوجوان گھومنے لگا۔ سب سے زیادہ متاثر کن بات اس کی یہ تھی سالگرہ پر گاڑی کا تحفہ دے دینا۔ گاڑی لاکھوں کی آتی ہے اور اس نے سالگرہ پر تحفہ دے دی، ورنہ لوگوں نے سونے کی چیزیں رابعہ کو بہت دی تھیں، لیکن گاڑی سب تحفوں میں سب سے قیمتی تحفہ تھی۔ پھر میرے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ کہیں وہ رابعہ کا منگیتر تو نہیں، لیکن اگلے دن کالج میں رابعہ سے ملاقات پر جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی عمر تو تمہاری محبت میں بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ پتہ ہے تمہیں صبح کی 4 فون کالز مجھے کر چکا ہے کہ اپنی دوست سے میری دوستی کروا دو، مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگی دور کی خالہ کا بیٹا ہے، لیکن بہت خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے۔ مجھے کہنے لگی تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہے۔ میں نے رابعہ کو تھوڑا سا نخرہ دکھایا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے یہ لڑکوں سے دوستی کرنا بالکل پسند نہیں ہے، میں بہت ہی شریف قسم کی لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اس کا ارادہ تم سے شادی کرنے کا ہے، وہ بھی بہت شریف ہے، لیکن بس تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن میں نے اتراتے ہوئے انکار کر دیا کہ آخر اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اتنا امیر ہے، اور پھر مجھ پر مر مٹے گا، یہاں تک کہ شادی بھی کرنا چاہے، تو مجھے تھوڑا سا نخرہ تو دکھانا چاہیے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ امیر لڑکے مڈل کلاس لڑکیوں کی شرافت پر مر مٹتے ہیں، ان پر فدا ہو جاتے ہیں، انہیں ان کی شرم و حیا بڑی بھاتی ہے، اس لیے میں نے بھی یہی کیا۔ رابعہ نے مجھ سے بہت کہا کہ میں عمر سے بات کر لوں، لیکن میں نے یہی کہا کہ اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے تو میرے گھر رشتہ بھیج دے، لیکن میں فون پر بات کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں رکھ سکتی، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میری شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے پورا مشرقی ہونے کا ڈرامہ رچایا تھا، حالانکہ میں ایسی تھی نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسے امیر لڑکے ایسی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں چاند کی خواہش کروں گی اور وہ میرے دامن میں آ جائے گا۔ عمر کا رشتہ تو میرے لیے ایسا ہی ثابت ہوا تھا۔ اگلے ہی روز عمر کی گاڑی ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی والدہ اور بہن مجھے دیکھنے آئی تھیں، بہت خوش تھی۔ اس کی والدہ سادہ مزاج کی تھی، لیکن بڑی بھلی عورت تھی۔ کہنے لگی ہمیں تو آپ کی بیٹی بے حد پسند ہے۔ میری والدہ بھی خوش تھی، اور میں تو یوں تھی کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید میں ان کے گھر والوں کو پسند آ بھی گئی
تو میرا پسماندہ سا علاقہ اور چھوٹا سا گھر انہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن انہیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ میری لو اسٹوری بڑے آرام سے ارینج اسٹوری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے چاند کی خواہش کی اور اسے پا لیا تھا۔ میری عمر سے منگنی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اس کا اصرار تھا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن میں نے اس سے بات نہیں کی، اپنی بات ہی اوپر رکھی کہ نہیں بھائی، میں بہت شریف لڑکی ہوں۔ 2 ماہ بعد میری شادی بھی عمر سے ہو گئی۔ رابعہ نے میرے سامنے عمر کی بڑی تعریفیں کی تھیں۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ دوبارہ اپنے غریب میکے کی شکل نہیں دیکھوں گی، کیونکہ اب تو میں امیر گھر کی بہو بننے جا رہی تھی۔ ہنی مون ٹرپ پر، ورلڈ ٹور پر جاؤں گی۔ میرا شوہر ویسے بھی مجھ پر بہت فدا تھا، لیکن میرا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہوا جب گاڑی ایک میرے ہی جیسے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا۔ میری ساس گاڑی سے اتری۔ میری نند نے جب میری جانب کا دروازہ کھولا، مجھے اترنے کے لیے کہا، تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا چکر تھا؟ جس گاڑی میں وہ مجھے لے کر آئے تھے وہ 50 لاکھ سے کم کی نہیں تھی، جو دلہن کی طرح سے سجی ہوئی تھی۔ لیکن یہ گھر تو بنگلہ نہیں تھا، یہ بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے کہا، یہ گھر کس کا ہے؟ تو میری نند کہنے لگی، تمہارا سسرال ہے بھائی، اٹھو آؤ باہر۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ اپنی نند کی ہمراہی میں میں گھر میں داخل ہوئی۔ عمر کہنے لگا، یہ گاڑی میں اپنے دوست سے لایا تھا، اسے واپس بھی کرنی ہے، بس میں یہ گاڑی دے کر آ رہا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر تو میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اتنا بڑا دھوکہ! میری حالت یہ تھی کہ غم اور غصے کے مارے میرے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ میری نند مجھے گھر کے چھوٹے سے صحن میں لے آئی، وہیں سے سامنے چھوٹے سے کمرے میں جا کے بٹھا دیا، جہاں میرے جہیز کا سامان بمشکل پھنس پھنس کر آیا تھا۔ کمرے میں بس صرف چلنے کی جگہ تھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ دیکھ کر ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے رابعہ پر بھی غصہ آنے لگا اور عمر پر بھی۔ اس نے ایک بار مجھے نہیں بتایا کہ عمر ایک غریب لڑکا ہے، اور اگر وہ غریب تھا تو اس نے سالگرہ پر گاڑی کی چابی رابعہ کو کیوں دی تھی؟ اتنا بڑا گفٹ دینے والا نوجوان غریب کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عمر میرے کمرے میں داخل ہوا، کمرہ بند کیا، میرے پاس مسکراتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا، لیکن اسے دیکھتے ہی میری سسکیاں بلند ہو گئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں رو کے اپنے منہ کا بیڑا غرق کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو، یہ رونے سے جو میک اپ خراب ہوتا ہے نا، بڑا گندا ہوتا ہے، اچھی خاصی دلہن چڑیل لگنے لگتی ہے۔ یہاں میرے ارمانوں کا قتل ہو گیا تھا اور اسے اٹکھیلیاں سوچ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے بری طرح سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، جھوٹے، دھوکے باز، شرم نہیں آئی تمہیں میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ رچاتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ جو دھوکے باز کہہ رہی ہو؟ تم اچھی لگی، سیدھے طریقے سے تم سے شادی کر لی، اس میں دھوکا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سچ میں یہ تمہارا گھر ہے اور وہ گاڑی تمہارے دوست کی تھی، تمہاری نہیں تھی؟ کہنے لگا، ہاں، وہ گاڑی میرے دوست کی تھی، میری نہیں تھی، اور یہی میرا گھر ہے۔ میں نے کہا، جب تم اتنے غریب تھے تو تم رابعہ کے کزن کیسے ہو سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کا دور کا کزن ہوں۔ کیوں امیروں کی رشتہ داری غریبوں سے نہیں ہوتی کیا؟ یہ سن کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، تم نے رابعہ کی سالگرہ پر اسے گاڑی گفٹ کیسے کر دی؟ وہ کہنے لگا، میں ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہوں اور رابعہ اور باقی خاندان والوں کی گاڑیاں وہاں ٹھیک ہونے آتی ہیں۔ اس کی گاڑی بھی وہاں ٹھیک ہونے آئی تھی، اس کی گاڑی خراب تھی۔ جس دن اس کی سالگرہ تھی، میں اس دن اس کی گاڑی واپس کرنے آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس کی سالگرہ ہے، اس لیے میں بھی انوائٹڈ ہوں، تیار ہو کر آؤں، اس لیے میں اس کی سالگرہ میں بھی شامل ہو گیا۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے مذاق میں اسی کی گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ سن کر تو میرا جی چاہا وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو امبر، تم مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے رابعہ سے پوچھا، وہ کہنے لگی کہ میری یہ دوست بھی زیادہ امیر نہیں ہے۔
تمہاری ہی حیثیت کی ہے، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ میری دوستی کروا دو۔ میں نے بہت چاہا کہ تم سے بات کروں، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ ہاں، اگر تم مجھ سے بات کرتی تو میں تمہیں بتا دیتا۔ تم کیا سمجھی تھی؟ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ میں تو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میرے تو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شاید میری بات سمجھ گیا، اس لیے پہلے مسکرایا، پھر ہنسنے لگا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، اوہ ہو، اچھا اب سمجھا۔ مجھے تو اس کے یوں ہنسنے پر ایسا لگا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر وہ انگلی سے اشارہ کر کے کہے مار کر مجھ پر ہنسا۔ کہنے لگا، یہ تو بڑا اچھا پرینک ہو گیا تمہارے ساتھ، یعنی کہ تم نے سمجھا میں بہت امیر ہوں اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ میں اپنا رونا دھونا بھول بیٹھی تھی۔ اب تو میں بس اس کے سامنے شرمندہ سی بیٹھی تھی اور وہ کسی بیوقوف کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، اے لڑکی، خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ، کوئی بھی امیر زیادہ ایسا بیوقوف نہیں ہوتا، سمجھی؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس میں چاندی کا چھلا پہنا دیا۔ کہنے لگا، میں تو بس ایک مکینک ہوں، ہاں 2-4 اچھے کپڑے ہیں میرے پاس، اماں نے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں، جو مجھے خاص اسی وقت پہننے کو دیتی ہیں جب ان کے امیر خاندان میں کہیں دعوت ہو۔ حیرت ہے کہ تمہارے والدین نے بھی تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آنے لگا۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تمہارے رونے سے کیا ہوگا؟ ایسے رونے سے تمہارا کاجل پھیل گیا ہے جو اس وقت تمہاری خوبصورتی اور بھی بڑھا رہا ہے۔ وہ اب مخمور لہجے میں بڑی وارفتگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پتہ ہے، محبت کو پا لینا ہی انسان کی اصل جیت ہوتی ہے۔ وہ میرا شوہر تھا، اس لیے میں اسے تو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی قسمت پر بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ میں ایک مکینک کی بیوی بن گئی تھی۔ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے، جو کانچ کی طرح سے ٹوٹ کر میری ہی آنکھوں میں چبھنے لگے تھے۔ عمر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، لیکن مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ اس کی تعریف، نہ اس کی محبت، نہ یہ کمرہ، نہ یہ زندگی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح 7 بجے عمر نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا تھا۔ میں نے موندی آنکھوں سے اسے گھور کے دیکھا۔ کہنے لگا، یہاں صرف 7 سے 8 بجے تک پانی آتا ہے، جلدی سے نہا لو۔ یہ سن کر مجھے اپنی قسمت پر مزید رونا آیا۔ اب مجھے ساری زندگی انہی باتوں کا حساب رکھنا ہوگا کہ کس وقت پانی آئے گا اور کس وقت جائے گا، سوئی گیس کب میسر ہوگی اور کب چلی جائے گی۔ عمر نے بس 1 دن کی ہی چھٹی ورک شاپ سے لی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا شادی کے بعد ہنی مون پر ورلڈ ٹور پر جاؤں گی، اور یہاں تو میرا شوہر بس مجھے قائد اعظم کے مزار پر لے کر گیا تھا، وہ بھی اپنے باپ کی ویسپا پر۔ پھر تو میری زندگی گھن چکر سی بن گئی۔ ہر وقت میرا بس عمر سے یہی جھگڑا ہوتا رہتا تھا کہ وہ مجھے کہیں گھمانے نہیں لے کر جاتا۔ وہ کہتا تھا، میری تنخواہ میں ہی گزارا کرو، میں زیادہ فضول خرچی نہیں کروا سکتا۔ میں نے کہا، میری جب سے شادی ہوئی ہے تم ایک بار بھی مجھے باہر کھانا کھلانے نہیں لے کر گئے۔ کہنے لگا، جانتی ہو میری تنخواہ بہت قلیل ہے، میں یہ عیاشی تمہیں نہیں کروا سکتا۔ میں روتی سسکتی ویسی ہی زندگی جی رہی تھی جیسی میں اپنے باپ کے گھر میں گزارتی تھی، ویسے ہی اپنی ہر خواہش کے لیے ترس رہی تھی جیسے اپنے باپ کے گھر میں ترسا کرتی تھی۔ کبھی سوچتی تھی کہ میرا وقت بدل جاتا، کاش میں عمر کی محبت کے چکر میں پڑتی۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ بھی میری طرح غریب ہے تو میں تعلیم حاصل کرتی، نوکری کرتی، اپنے حالات بدل لیتی، لیکن اب تو میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے۔ میری ساس کو پوتے کی خواہش جاگنے لگی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے بچہ ہو، اس لیے میں چھپ کر مانع حمل کی میڈیسن کھانی شروع کر دی تھی۔ سوچا کہ جب میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، ہم اپنے بچے کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں، تبھی بچہ پیدا کریں گے۔ انہی دنوں میں میری کالج کی ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ وہ بھی میری طرح کبھی مڈل کلاس ہوا کرتی تھی، لیکن آج تو بڑی بن ٹھن کے آئی تھی، کپڑے بھی کافی برانڈڈ پہنے ہوئے تھے، پرس بھی قیمتی تھا۔ آتے ہوئے میرے لیے خوب سارا بیکری کا سامان اور کیک لے کر آئی تھی۔
باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس سے غربت مہینوں میں ختم ہو گئی ہے۔ کہنے لگی اس نے اپنا گھر بھی انسٹالمنٹس پر بک کروا لیا ہے، چند ماہ تک سارے پیسے ادا کر کے وہ وہاں شفٹ ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا وہ ایسا بھی کیا کام کرتی ہے کہ مہینوں میں اس کی زندگی بدل کے رہ گئی؟ کہنے لگی تم چاہو تو تم بھی اپنی قسمت کو بدل سکتی ہو۔ میں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگی جس باس کے لیے میں کام کرتی ہوں وہ لوگ سونا اسمگل کرتے ہیں، بس ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا، بس دبئی ان کا سامان لے کر جانا ہوتا ہے، سارا خرچہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں، بس دبئی سے واپس آتے ہوئے سونے کی چیزیں پہننی ہوتی ہیں، انگوٹھیاں، چین، لاکٹ، یہ سب پہن کر یہاں آ کر اتار کے دے دینا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو بھی سامان لاتے ہیں وہ سارا کا سارا انہی لوگوں کا ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہوتا، بس ہمیں تو یہاں سے دبئی جانا ہوتا ہے، ہوٹل میں ہمارا کمرہ بک ملتا ہے، 2 دن گھومو پھرو کھاؤ پیو عیش کرو، 2 دن بعد پاکستان واپس آ جاؤ، آتے ہوئے ان کا سامان لیتے ہوئے آؤ، یہاں آتے ہی وہ سامان ان کے حوالے کر دو اور بدلے میں کبھی 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ، کبھی 5 اور کبھی کبھی تو 10 لاکھ بھی ملتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا ایسا بھی ان کے سامان میں کیا ہوتا ہے جو 10 لاکھ وہ دے دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، اور تمہیں بھی کیا ضرورت ہے یہ سب پتہ کروانے کی؟ یقین مانو 6 ماہ کے اندر میں نے بہت کچھ خرید لیا، میرے گھر میں اے سی ہے، جنریٹر ہے، اور اب تو میں نے اپنا گھر تک بک کروا لیا ہے، بس تھوڑی سی انسٹالمنٹس کی قسطیں رہ گئی ہیں، پھر وہ بھروں گی اور اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی، بڑی لگژری لائف گزار رہی ہوں میں اس کی باتیں سن کر سوچ چکی تھی کہ اپنے حالات بدلنے کے لیے میں بھی یہ رسک ضرور لوں گی، بس 1 سال کی محنت ہے، اگر 1 سال میں اتنے پیسے کما لوں تو پھر گھر اور بینک بیلنس بنانے کے بعد چھوڑ دوں گی، مجھے کون سا ساری زندگی ایسے کام کرنے ہیں۔ لیکن رات کو جب میں نے یہ بات عمر سے کہی تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا، کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو تم، جانتی ہو کتنے خطرے ہیں اس کام میں، یقیناً کوئی غیر قانونی سامان بھجواتا ہوگا وہ، میں یہ کام نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں کرنے کی اجازت دوں گا۔ میں نے کہا عمر پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ان لوگوں کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، تم نہیں سمجھتے، ورنہ یہ کسٹم آفیسرز ایسا سامان آنے جانے دیتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ان لوگوں کی سیٹنگ ہوگی، جب میری دوست نہیں پکڑی گئی تو ہم کیوں پکڑے جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، دیکھو مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی، جانتے ہو نا تم سے شادی بھی دھوکے میں ہوئی ہے، ورنہ جتنی میں خوبصورت ہوں، رابعہ کی سالگرہ پر بہت سے لڑکے میرے حسن کے دیوانے ہو گئے تھے، اگر تم سے شادی نہ ہوتی تو یقیناً کسی امیر گھرانے میں شادی ہو جاتی میری یہ بات سن کر وہ مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں نے تم سے بہت محبت کی ہے امبر، اور میری بیوی ہو تمہاری زبان سے میں کسی اور کے بارے میں ایسی بات نہیں سننا چاہتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تمہیں میرے علاوہ کوئی نظر بھر کر دیکھ بھی لے میرا جی چاہتا ہے اس کی جان لے لوں۔ عمر کی محبت میرے لیے ایسی ہی تھی، اگر میں بازار کہیں جاتے ہوئے کوئی اوباش قسم کا نوجوان مجھے گھور کر دیکھتا تو عمر اس سے لڑنے لگتا تھا، میرے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا۔ عمر کے سخت لہجے کو سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، اس کی منت سماجت کرنے لگی، میں نے کہا پلیز مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دے دو، بلکہ تم بھی میرے ساتھ یہی کام کرو، تمہیں مکینکی سے کیا ملا؟ کل کو ہمارا بچہ ہوگا تو اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ عمر یہ تو سوچو۔ میں نے بڑی منت سماجت کر کے عمر کو راضی کر لیا، پھر ہم دونوں ہی اس شخص سے جا کر ملے جو راتوں رات امیر کرنے کے خواب سچ کرتا تھا۔ پہلی بار جب ہم اس کا سامان دبئی لے کر جا رہے تھے تو مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ سامان میں کیا ہے، بس یہ پتا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم لوگ جب دبئی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے تب جا کر سکون کا سانس لیا۔ وہاں پہلے سے ایک گاڑی موجود تھی جو ہمیں لینے آئی تھی، اس نے ہمیں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑا، سامان ہم سے وہ لے چکے تھے، بدلے میں ہمیں انہوں نے درہم دیے تھے، یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر ہم 2 دن ہیں، جتنا چاہے گھوم پھر سکتے ہیں، باقی پیسے پاکستان میں جاتے ہی مل جائیں گے۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ دبئی میں 2 دن کہاں کہاں گھوم پھر سکتی ہوں، لیکن عمر بہت خاموش تھا۔ میں نے کہا اب تم کیا سوچ رہے ہو؟
کہنے لگا مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر صرف تمہاری محبت میں یہ سب کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ کاش تم بھی میری تنخواہ پر راضی ہو جاتی۔ میں نے کہا اتنا زیادہ مت سوچو، ہمیں کون سا یہ ساری زندگی کام کرنا ہے، بس اپنا گھر بنا لیں، تھوڑا سا بینک بیلنس اکٹھا کر لیں، ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لیں، پھر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ تو ایک دلدل تھا۔ پہلے چکر پر ہمیں اس نے 5 لاکھ دیے تھے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر تو میں خوشی سے پاگل سی ہو گئی۔ میں نے اس میں سے 50,000 لیے۔ میں نے کہا عمر میں ان پیسوں کی خوب ساری شاپنگ کروں گی۔ لیکن عمر پتہ نہیں کیوں چپ چپ سا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ پیسے جائز نہیں لگتے، پتہ نہیں یہ شخص ہمیں کہیں پھنسا نہ دے۔ لیکن میں تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ ان 5 لاکھ کو میں نے 1 مہینے میں اڑا دیا۔ اپنے کمرے میں AC لگوایا، UPS لگوایا، گھر میں ایک ٹینک بنوایا تاکہ پانی کی مشکل پیش نہ آئے۔ اپنے لیے ٹھیک ٹھاک شاپنگ کی۔ عمر کو تو میں نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ لیکن جب پیسے ختم ہو گئے تو میں نے عمر سے کہا کہ چلو ایک اور چکر لگا کے آتے ہیں۔ لیکن اس بار جب ہم اس شخص سے ملے تو وہ کہنے لگا کہ میں تم لوگوں سے اس طرح سے کام نہیں کرواؤں گا کہ جب تم لوگوں کا جی چاہے تم لوگ کام کرو، جب جی چاہے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اگر تم لوگوں نے کام کرنا ہے تو مہینے میں 15 چکر لگانے پڑیں گے۔ یہ سن کر عمر کہنے لگا کہ اس طرح سے تو ہم نظروں میں آ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا ڈونٹ وری، یہ میرا مسئلہ ہے، تم لوگوں کو بچا لوں گا، کچی گولیاں نہیں کھیلتا ہوں میں۔ وہ شخص جب بھی ہم سے بات کرتا تھا اس کی ریوالونگ چیئر ہمیشہ دیوار کی جانب ہوتی تھی۔ ہم نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوار کی جانب اپنا چہرہ کر کے ہم سے بات کرتا تھا۔ عمر کہنے لگا کہ مجھے یہ شخص کچھ ڈاؤٹ فل سا لگتا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ ہم اتنے چکر لگائیں۔ میں نے کہا تم تو پاگل ہو، سوچو ہر چکر کے ہمیں 5 لاکھ ملیں گے، مہینے کے 15 چکر کا مطلب جانتے ہو کتنے پیسے ہیں؟ ہم تو 3-4 مہینے میں اپنا بینک بیلنس اچھا خاصا جمع کر لیں گے، پھر یہ کام چھوڑ دیں گے، ہمیں کون سا ساری زندگی یہ سب کرنا ہے۔ میں نے عمر کو راضی کر لیا تھا۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ 1 مہینے میں ہمارے پاس اچھی خاصی رقم اکٹھی ہو گئی۔ عمر کہنے لگا بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ میں نے کہا دیکھو نا یہ پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم ڈیفینس میں ایک اچھا سا لگژری فلیٹ خرید سکیں۔ 2 مہینے دے دو مجھے، 2 مہینے میں ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ ہم ایک فلیٹ خرید لیں گے۔ اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ عمر کی محبت تھی کہ وہ میری اس بات کو بھی مان گیا، لیکن ہماری قسمت اچھی نہ تھی۔ جیسے ہی ہم دبئی پہنچے عمر اپنی ٹرالی لے کر باہر نکلنے لگا تھا اور مجھے بعد میں آنا تھا۔ عمر باہر نکل چکا تھا، باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا سامان اپنی ٹرالی میں رکھا باہر آنے لگی تو مجھے کسٹم آفیسر نے روک لیا۔ کہنے لگا مجھے آپ کے سامان کی تلاشی لینی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ عمر باہر کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر کھڑی گاڑی نے عمر کا سامان پکڑ لیا تھا۔ عمر فوراً اندر آیا، کہنے لگا یہ میری وائف ہے، اب کہیے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ ہمیں آپ کا سامان چیک کرنا ہے۔ جیسے ہی اس نے میرا سامان چیک کیا اس میں سے ہیروئن نکلی۔ یہ دیکھ کر میرا رنگ فک ہوا تھا۔ عمر کی حالت مجھ سے مختلف نہ تھی۔ آفیسر کہنے لگا آپ لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اس لیے یہاں کے قانون کے مطابق آپ کو 10 سال کی قید ہوگی۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ عمر کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے، یہ سامان ہمارا نہیں ہے۔ لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ایک کمرے میں لے گیا، پھر کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں خاموشی سے جانے دوں تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا جی آپ کہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ عمر سے کہنے لگا تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، اسے 1 رات کے لیے میرے ساتھ سونے دو۔ یہ کہنا تھا کہ عمر نے اس کسٹم آفیسر کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا تم ہوتے کون ہو میری بیوی کے بارے میں کہنے والے؟ ہم نے جرم کیا ہے ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، خبردار جو تم نے میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا۔ عمر کے غصے کو دیکھ کر اس آفیسر نے غصے سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ کہنے لگا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، تو نے میرا گریبان پکڑ کے اچھا نہیں کیا۔
اس نے فوراً سے پولیس کو خبر کر دی اور وہ پولیس ہمیں پکڑ کر لے گئی۔ میں نے اپنی دوست کو بھی فون کیا کہ وہ اپنے باس سے کہے کہ ہماری جان خلاصی کروائے، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں پہنچا۔ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ رات کے وقت جیلر عورت مجھے جیل سے نکال کر ایک آفیسر کے کمرے میں لے گئی۔ میرے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں 3 آفیسرز تھے اور ساتھ میں وہ کسٹم آفیسر بھی تھا۔ ان چاروں کو دیکھ کر تو میری جان نکلی تھی۔ وہ آپس میں عربی میں باتیں کر رہے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر جیلر کہنے لگا تم جاؤ، اور وہ جیلر وہاں سے چلی گئی۔ ان چاروں نے مل کر میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میرا جی چاہا میں خود کو ختم کر لوں۔ آخر میں وہ کسٹم آفیسر کہنے لگا میں تمہیں 1 مہینے سے دیکھ رہا تھا، تمہارے باس کے ساتھ ہماری ساری سیٹنگ ہے، لیکن تم پر میری نیت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہارے باس سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ اگر تمہارا شوہر اس دن میرا گریبان نہ پکڑتا تو بات صرف میرے اور تمہارے بیچ میں ختم ہو جاتی، لیکن تمہارے شوہر نے میرا گریبان پکڑ کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے جس کمرے میں ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس میں ایک کیمرہ لگایا گیا تھا جس کی ویڈیو تمہارے شوہر کو دکھائی گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ اب میں جی نہیں پاؤں گی۔ عمر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کیسے یہ سب دیکھا ہوگا، کیسے سہا ہوگا؟ وہ تو میری زبان سے کسی غیر کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ میرے لالچ نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ اگلے روز انہوں نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا۔ عمر خاموش تھا، میں روئے جا رہی تھی۔ جب ہم واپس کراچی آئے تو گھر آ کر میں عمر سے معافیاں مانگنے لگی، لیکن وہ چپ تھا۔ ایک لفظ اس نے مجھ سے نہیں کہا، لیکن پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر نکال کر کمرہ بند کر لیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کہنے لگی دروازہ کھولو، میں کبھی اس کی بات سے اختلاف نہیں کروں گی۔ اس نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری سانس آ گئی، دروازہ کھٹکھٹانے لگی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ ہم نے بہت کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ محلے کے چند لڑکے بھی آ کر دروازے کو دھکا دینے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں پاگل سی ہو گئی۔ عمر نے پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنی جان لے لی تھی۔ شاید اس کی غیرت کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ میرا عمر مر چکا تھا۔ میرے بینک بیلنس میں اس وقت 70 لاکھ تھے۔ میرے کمرے میں ہر سہولت تھی۔ جس گھر میں میں رہ رہی تھی اسے ڈبل اسٹوری بنا چکی تھی۔ سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ میرے لالچ نے میرے عمر کی جان لے لی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، دیواروں سے سر مار رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، خدا کے لیے عمر تم واپس آ جاؤ، میں یہ سارے پیسے واپس کر دوں گی، تمہارے ساتھ غربت میں جی لوں گی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ لیکن وہ نہیں اٹھا، وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ مجھے ان پیسوں سے گھن آنے لگی، نفرت ہونے لگی۔ میں پاگل ہو گئی، کبھی خود کو مارنے لگتی، کبھی اپنے بال نوچتی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی ہوں، اپنے عمر کو یاد کرتی رہتی ہوں، اس سے باتیں کرتی رہتی ہوں کہ بس میری ایک غلطی معاف کر کے واپس آ جاؤ۔ میں کبھی تمہاری کسی بات پر اختلاف نہیں کروں گی، تمہارے ساتھ ہر تنگی میں گزارا کر لوں گی، لیکن وہ واپس ہی نہیں آتا۔ آپ عمر سے کہیں وہ واپس لوٹ آئے،